بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ یہ ویڈیو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد پاک کے متعلق ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنات کی 3 اقسام ہیں۔ یہاں پر ہم یہ بات آپ کو بتاتے چلیں کہ جنات کا تعلق ہماری ظاہری دنیا اور ہمارے حواس خمسہ یعنی 5 حصوں سے نہیں ہے، پر ان کی ظاہری حقیقت ضرور ہے جو جدید ایجادات کے ذریعے ہماری جدید سائنس نے ایک انرجی کی فارم میں دریافت کر لی ہے۔ جس طرح انسان کا تعلق زمین سے اور فرشتوں کا تعلق آسمان سے ہے، اسی طرح جنات کی ایک تیسری دنیا ہے، وہ بھی انسانوں ہی کی طرح سوجھ بوجھ، ادراک اور احساس رکھنے والی مخلوق ہیں۔ جنات بھی انسانوں ہی کی طرح شریعت کے مکلف اور اللہ کے قوانین کے پابند ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنات کی 3 اقسام ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو ہواؤں میں اڑتی ہے، اور دوسری قسم حشرات الارض، سانپ یا کتے کی شکل میں زمین پر موجود ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ زمین پر گھومنے والے تمام حشرات الارض، سانپ اور کتے سب کے سب جنات ہیں، لیکن دوسری قسم کے جناتوں کو یہ اختیارات ہیں کہ وہ اپنی صورت سانپ اور کتے کی شکل میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اور تیسری قسم وہ ہے جو سفر یا قیام کرتی ہے، یعنی جسے ہم عام الفاظ میں بھوت پریت کہتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں جنات کی ان اقسام کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 3 قسم کے جنات پیدا فرمائے ہیں۔ ایک قسم سانپ، بچھو اور حشرات الارض وغیرہ کی ہے، دوسری قسم ہواؤں میں اڑتی ہے، اور تیسری وہ قسم ہے جو حساب و کتاب، سزا و جزا کی مکلف ہے۔ قرآن پاک میں بارہا ارشاد ہوتا ہے کہ اے جنات اور اے انسانوں، یعنی من الجنت والناس، یا پھر یا معاشر الجن والانس ارشاد فرمایا۔ اور بھی بہت سی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے جنات کا ذکر ارشاد فرمایا ہے، یہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جو جن موجود تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وقال عفریت من الجن ارشاد فرمایا ہے۔ بہرحال جنات ایک حقیقت ہیں، اور ان پر یقین رکھنا ہمارا ایمانی تقاضا بھی ہے۔ جنات کے متعلق ایک واقعہ آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ وہ اپنے گھر میں نماز ادا کر رہے تھے، چنانچہ میں ان کے انتظار میں وہیں بیٹھ گیا۔ اسی دوران ان کے گھر کے کونے میں لکڑیوں کے ڈھیر سے ایک آواز آنا شروع ہو گئی۔ میں نے لکڑیوں کے قریب جا کر دیکھا تو وہاں ایک سانپ موجود تھا۔ میں اسے مارنے لگا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحالت نماز میں مجھے روکا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا، تو لہٰذا میں اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں کہ نماز سے فراغت کے بعد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس کمرے میں ہمارا ایک نوجوان رہتا تھا جس کی نئی شادی ہوئی تھی۔ انہی ایام میں ہمیں خندق کھودنے کا حکم ملا، تو خندق کھودنے کے دوران دوپہر کے وقت یہ نوجوان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر گھر آ جایا کرتا تھا اور دوپہر اپنے گھر میں گزارتا تھا۔ ایک دن جب وہ نوجوان اپنے گھر جانے لگا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا کہ اپنے ساتھ کوئی ہتھیار ضرور لے کر جانا، مجھے خدشہ ہے کہ کہیں تجھے بنو قریظہ کے یہودی نقصان نہ پہنچا دیں۔ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے پاس ایک ہتھیار رکھ لیا۔ گھر پہنچا تو اچانک اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی گلی کے دروازے پر کھڑی ہے۔ وہ جوش غیرت میں آ کر اپنی بیوی پر حملہ کرنے لگا، تو اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ اپنا نیزہ روک لو اور پہلے اندر جا کر دیکھو کہ میں باہر کیوں نکلی ہوں۔ اس نے گھر کے اندر جا کر دیکھا تو بستر پر ایک بہت بڑا سانپ بیٹھا تھا۔ اس نوجوان نے سانپ کو نیزے پر اٹھایا اور صحن میں گاڑ کر ہلاک کر دیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ پہلے سانپ کی موت ہوئی یا اس نوجوان کی۔ ہم نے اس حجرے میں جا کر دیکھا تو سانپ اور نوجوان دونوں ہی فوت ہو چکے تھے، لہٰذا ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا معاملہ بیان فرمایا۔
اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو دوبارہ زندہ فرما دے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ وہ ایک جن تھا جسے اس نوجوان نے ہلاک کرنے کی کوشش کی، اور اس جن کو ہلاک کرنے کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ روایات میں ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سے جنات ایسے ہیں جو مسلمان ہوئے اور وہ مدینے اور اس کے اطراف میں سانپوں کی شکل میں رہتے ہیں۔ اگر کبھی تمہارا ان سے سامنا ہو جائے تو پہلے ان کو تنبیہ کرو کہ میرے گھر سے چلے جاؤ۔ اگر وہ تمہاری بات پر عمل نہ کریں اور اپنی جگہ نہ چھوڑیں تو بے شک انہیں قتل کر دو۔ لیکن عام حالات میں، یعنی کہ اگر وہ تمہارے گھر سے تمہاری تنبیہ کرنے کے بعد نکل جاتے ہیں یا تمہارے گھر کے باہر کسی ایسی جگہ موجود ہیں جو تمہاری ملکیت نہیں، تو انہیں قتل نہ کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔